بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سپیکر کیوں چھڑ دیو؟ ہیلو کیوں چھڑ دیو؟ اس آواز ٹھیک ہوندا پھر خراب کر دیں دیو. آج کی نشست میں ہم مسئلہ وسیلہ پر گفتگو کریں گے. قرآن مجید اور احادیث نبویہ دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں اور تکالیف میں دعا اور پکار کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین قال ربکم ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداع اذا دعان. یہ آیات قرآنیہ اس پر دلیل ہے. قرآن نے جتنے انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، مصائب میں اور مشکلات میں جب انبیاء گر گئے تو انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں اللہ ہی کو پکارا. حضرت آدم کی دعا قرآن نے ذکر کی، ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت نوح کی دعا ذکر کی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا قرآن نے تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں، اور حضرت زکریا نے اولاد کے لیے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اللہ ہی سے دعا کی اور اللہ ہی کو پکارا. وسیلہ کے باب میں، بیان میں مصیبت یہ آن پڑی ہے اور پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے عربی لفظ وسیلہ کو اردو کے وسیلہ کے ہم معنی سمجھ لیے. اردو میں وسیلہ کا لفظ ذریعہ کے معنی میں،
استعمال ہوتا ہے، مگر عربی میں وسیلے کا لفظ قرب، نزدیکی اور تقرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی وسیلہ ایسا فعل ہے، وسیلہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی کا قرب، تقرب اور نزدیکی تلاش کی جائے۔ لغت کے امام ہیں جوہری، انہوں نے اپنی تصنیف سیاح میں، لغت کے دوسرے امام ہیں فیروز آبادی، انہوں نے قاموس میں، لغت کے امام ہیں امام راغب، انہوں نے مفردات القرآن میں، اور منظور افریقی نے لسان العرب میں، سب لغت کے ائمہ نے توسل اور وسیلے کا یہی معنی لکھا ہے، تقرب و قرب۔ توسل الیہ بوسیلۃ، تقرب الیہ بعمل۔ تو اصطلاح شریعت میں وسیلے کا معنی اور تعریف کیا ہوگی؟ اللہ کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کے نزدیک ہونا۔ جتنے مفسر ہوئے ہیں، متقدمین ہوئے یا متاخرین ہوئے، متقدمین میں ابن جریر ہیں، ابن کثیر ہیں، امام رازی ہیں، علامہ سیوطی ہیں۔ متاخرین میں روح المعانی ہیں، صاحب روح المعانی، مظہری ہیں، بیضاوی ہیں، شاہ ولی اللہ کا ترجمہ اور ان کی مختصر سی تفسیر ہے فتح الرحمان، شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا موضع القرآن، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن، مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر مائدی، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا معارف القرآن، حضرت کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معارف القرآن، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، امین آسن اصلاحی صاحب کا تدبر قرآن، پیر کرم شاہ صاحب کا ضیاء القرآن۔ آپ یقین کریں ان تمام مفسرین نے وسیلے کا یہی معنی لکھا ہے، قرب، تقرب، ایمان
اب میں نے اللہ کی اطاعت، نبی اکرم کی اتباع، اس کا میں نے مختصر اس کو کیا ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اگر میں وسیلے کا الوسیلہ اس کا میں مفہوم آپ کو سمجھا سکا ہوں اگر، اور آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ توسل تقرب، وسیلہ قرب، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کے نزدیک ہونا، اگر یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے تو اب ہم ان دو آیتوں کو دیکھتے ہیں جو قائلین وسیلہ اپنے موقف پر پیش کرتے ہیں۔ ان میں پہلی آیت ہے سورۃ مائدہ کی جی، آیت نمبر ہے 35 جی۔ بتائیں جی صفحہ کون سا ہے؟ ہاں جی 103، صفحہ نمبر ہے 103 جو ہمارے پاس قرآن ہے، اور سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، اس کی آیت نمبر ہے 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اللہ کی طرف قرب، تلاش کرو اللہ کی طرف قرب، نزدیکی، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلی بات آ گئی جی ایمان، اتقوا اللہ، دوسرا عمل آ گیا جی تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، یہ تیسرا عمل آ گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان، تقوی، جہاد، اس کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ لوگ اسے اپنے موقع پر پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی کسی نبی ولی کا وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ یہ اردو کا وسیلہ ہے، ذریعہ، اور عربی میں جو الوسیلہ ہے اس کا معنی ہے تقرب، قرب، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے۔ دوسری آیت ہے جی سورۃ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 56 ہے جی۔ یہ صفحہ نمبر ہے 260۔ سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر ہے 56 اور 57۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، میرے پیغمبر آپ کہیں پکارو ان کو جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے ہیں،
کہ یہ چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، تقدیریں بدل دیتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، جن کے متعلق تمہارے بڑے دعوے ہیں، انہیں بلاؤ۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ مالک نہیں ہیں تکلیف کو ہٹانے کے تم سے، ولا تحویلا، اور نہ اس مصیبت کو بدلنے کے۔ اولئک الذین، یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں، یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں۔ آگے اس کی تشریح آ گئی، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ وہ خود اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کون ہیں جن کو وہ پکار رہے ہیں؟ کچھ مفسرین نے لکھا جیسے کہ جنات مراد ہیں، بلکہ مفسرین نے کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی جنات مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور عبادت کر کر کے اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے، اور مشرکین انہیں پکارتے تھے۔ بحر محیط نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھا، مراد عزیر، عیسیٰ، مریم ہے۔ حسن بصری جو تابعی ہیں ان کا قول قرطبی نے نقل کیا کہ اس سے مراد حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہیں۔ تو جن دو جگہوں پہ الوسیلہ کا لفظ آیا، سورت مائدہ اور سورت بنی اسرائیل، ان دونوں جگہوں پہ الوسیلہ سے مراد وہ وسیلہ نہیں جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں ہے ذریعہ، بلکہ الوسیلہ سے مراد ہے تقرب، نزدیکی، قرب، اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اس کی مثال یہ جو آیت ہے سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57، اس کی مثال بالکل طبیب کی سی ہے۔ ڈاکٹر، آپ کسی خاص مرض کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر کے، شوگر کے، ہارٹ کے، جگر کے، اور جو اسپیشلسٹ تھا اس ڈاکٹر، آپ اس کے پاس گئے علاج کروانے کے لیے، نبض دکھائیں، اسے تشخیص کروائیں۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب تو کلینک میں نہیں ہیں، کہ کہاں گئے، کہ خود انہیں یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف انہیں ہے، وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ تو یہ بندہ سوچے گا کہ جس ڈاکٹر کے پاس یہ گیا ہے مجھے بھی اسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ایہم اقرب، میرا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ صاحب رول معانی نے وسیلے کا ایک معنی لکھا اور وہ بڑا زبردست معنی ہے۔ الوسیلہ الحاجت، الوسیلہ الحاجت، اور اگر یہ معنی ہو وسیلے کا حاجت کا تو
پھر تو بالکل بات ہی کلیئر ہو گئی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اسی کی طرف اپنی حاجتیں ڈھونڈو، اور وہ بھی اپنی حاجتیں اسی کی طرف ڈھونڈتے ہیں۔ وسیلے کی کچھ اقسام جو ہیں وہ جائز ہیں جی۔ ان میں سے پہلی قسم ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا۔ دوسری قسم ہے اسماء الہی، صفات الہی کا وسیلہ دینا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، یعنی صفتیں، اسے ان صفتوں کے ذریعے پکارو۔ مثلا گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے۔ اللہ کے اسماء کو اور اللہ کی صفات کو بطور وسیلہ پیش کرنا۔ خود فاتحہ میں پہلے صفات الہی ہیں اور اس کے بعد ہماری درخواست ہے اہدنا الصراط ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، یہ سب صفات الہی ہیں، سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ آخر میں مقصود بالنداء وہاں اللہ نے بیان نہیں کیا، نبی پاک نے بھی اپنی دعا میں مقصود بالنداء کا ذکر نہیں کیا۔ اللہم حرف ندا تو ہے، مقصود بالنداء نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ پکار کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ، پکارنا مجھے چاہیے، وہاں اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر بندے کی حاجت اپنی اپنی ہوتی ہے، کسی نے شفا مانگنی ہے، کسی نے امتحان میں کامیابی مانگنی ہے، کسی نے قرضے سے نجات مانگنی ہے، کسی نے جیل سے رہائی مانگنی ہے۔ تو آخر میں مقصود بالنداء کیا ہوگا؟ فقض حاجتی، میری حاجت کو کیا کر دے؟ پورا کر۔ تو وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے اسماء الہی، صفات الہی کا تذکرہ اور اس کے بعد دعا۔ تیسری قسم جو وسیلے کی جائز قسم ہے وہ ہے توسل بالاحیاء۔ توسل بالاحیاء کیا ہے؟ کسی زندہ آدمی کو درخواست کرنا کہ تم میرے لیے دعا کرو، یہ جائز ہے، اس کا قرآن میں بھی ثبوت ہے اور اس کا احادیث نبویہ میں بھی ثبوت موجود ہے۔ توسل بالاحیاء، زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، یہ نہ سمجھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم کی درخواست وہ جو کر رہے ہیں کہ ابھی اس قوم کو تباہ نہ کرو، وہاں میرا بھتیجا لوط رہتا ہے،
تو حضرت ابراہیم کی وہ درخواست قبول نہیں ہوئی۔ جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ملحوظ خاطر رہے کہ جس طرح چھوٹا آدمی درجے میں، مرتبے میں، مقام میں چھوٹا آدمی اپنے سے بڑے اور اعلی آدمی کو درخواست کرتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، اسی طرح کبھی کبھی بڑے آدمی کو چھوٹے مرتبے والے سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مقتدی امام کو کہیں اور مرید اپنے مرشد کو کہیں اور شاگرد اپنے استاد کو کہیں، نہ، کبھی کبھی استاد بھی شاگردوں کو کہے اور امام بھی مقتدیوں سے کہے اور مرشد بھی اپنے مریدوں سے کہے اور دعا کی درخواست کرے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جی۔ ادنا اعلیٰ کو کہے، کم مرتبے والا، کم درجے والا بڑے درجے والے کو کہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں احادیث میں، کوئی بندہ جمع کرے تو شاید پوری کتاب ہی بن جائے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ دروازے میں کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کات سالی ہو گئی ہے، فصلیں سوکھ گئی ہیں، ڈنگر بھی مرنے لگے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ بارش عطا فرما۔ اب اس نے نبی پاک سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے کیا کریں، دعا۔ ایک ہفتے کے بعد وہی آدمی یا کوئی اور آدمی، راوی کو شک ہے، وہی آدمی کھڑا ہوا یا کوئی اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو رستے بھی بند ہو گئے ہیں، کھیتوں میں بھی پانی پانی ہے، گلیوں میں بھی پانی پانی ہے، چوپائے باندھنے کی جگہ بھی نہیں رہی ہے، آپ دعا کریں اللہ یہ بارش کا سلسلہ ختم کر دے۔ تو آپ نے پھر دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا۔ تو یہ چھوٹا آدمی درجے میں بڑے آدمی سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ دعا کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ میری ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، آپ کو گالیاں نکالتی ہے، آپ کو برا بھلا کہتی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ میری والدہ کو ہدایت دے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہدایت دے دیں، حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا ہدایت آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ میری والدہ کو ہدایت دے دیں، نہیں کہا، بلکہ کہا ہدایت کی کیا کر دیں، دعا کر دیں۔ آپ نے دعا کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ آپ بیان کر رہے ہیں میری امت کے 70,000 آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، 70,000 بندے، کثرت سے کنایا ہے، 70 کا لفظ کثرت سے کنایا، یعنی بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ دل تو ہمارا بھی ہے، دل آپ کا بھی ہوگا کہ اللہ ہمیں ان 70,000 میں کر دے، لیکن اس کی جو شرائط ہے نا اس پر ہم پورے نہیں اترتے۔ ابھی ہمارے سر میں پوری طرح درد نہیں ہوتا، کوئی تھوڑی سی خارش سی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم گولی پہلے کھاتے، گولی کھانی، دوائی کھانی، پیٹ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی دوائی کھانی، ہلکا سا بخار چڑھ گیا دوائی کھانی۔ ان کی پہلی صفت یہ گنی گئی وہ بیمار ہوں گے علاج نہیں کروائے، ان کا توکل کس پر ہوگا؟ یہ بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام۔ وہ اتنے متوکل ہوں گے کہ بیمار ہوں گے تو دوائی نہیں لیں گے، اور یہ جھاڑ پھونک اس کے تو وہ قریب بھی
نہیں جائیں۔ آپ نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک صحابی ہے عکاشہ، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے انہی میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہوگے، تو ان میں سے ہوگے۔